امان الشافی اور ان کے 3 بچے گزشتہ اکتوبر سے 6 مرتبہ جنگ سے فرار ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ وہ سب سے پہلے جس جگہ سے بھاگے وہ شمالی غزہ کے بیت اللاہیہ میں ان کا گھر تھا، جس کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ہمیں بھاگنا پڑا کیونکہ مسلسل بمباری ہو رہی تھی اور میں خوف زدہ تھی، مگر کسی طرح کی وارننگ نہیں دی گئی۔ تب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے وہ متعدد بار جنوب کی طرف منتقل ہو چکی ہیں۔ جب وہ جنوبی سرحدی شہر رفح پہنچی تو غزہ کی پٹی کی 20 لاکھ سے زیادہ آبادی والے حصے میں انہوں نے بھی کیمپ لگا لیا، کیونکہ شمال کی طرح جنوب میں بھی قحط پھیلنے لگا تھا۔ گزشتہ ماہ رفح پر حملے کے آغاز سے پہلے تقریباً تمام ہسپتال بند کر دیے گئے تھے اور پانی کی سپلائی کم ہو گئی تھی، جس کے بعد الشافی نے پھر شمال میں خان یونس میں کیمپوں کے وسیع علاقے کی جانب سفر کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہاں بجلی، کھانا پکانے کی گیس اور پانی نہیں ہے اور خوراک بہت کم ہے۔ ہمیں سبزیاں اور ٹماٹر جیسی معمولی چیزیں بھی نہیں مل رہی۔ یہ وہ بنیادی اشیاء ہیں جو بچوں کو دی جا سکتی ہیں۔ تیل نہیں ہے، ہمارے ہاں گوشت نہیں جو ہماری استطاعت میں ہو، سستے پھل، دودھ اور اسے بنی مصنوعات بھی نہیں جو ہم خرید سکیں۔ فرار اختیار کرنے والے زیادہ تر لوگ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہیں، لیکن غزہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ پٹی کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے وہ زندہ رہنے کے لیے نقل مکانی کرتے رہتے ہیں۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو دیکھیں جو مارے گئے اور اب بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ غزہ سے بہت کم خاندان فرار ہوئے ہیں، لیکن اکثریت وہیں ہے کیونکہ سرحدیں بند ہیں اور وہاں سے نکلنے کے لیے کہیں زیادہ رقم درکار ہوتی ہے جو زیادہ تر بے گھر افراد کے پاس نہیں ہے۔ اور رفات جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو وہ وہاں سے نہیں جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا وطن کھو بیٹھیں۔ اکتوبر میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر اچانک حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے اور 250 سے زائد کو یرغمال بنایا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں اب تک 37,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 85,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے اور لڑائی جاری ہے، خوراک، صحت عامہ، صاف پانی اور صفائی کی کمی کی وجہ سے بیماریوں کے باعث مزید شہریوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ امان شافی کہتی ہیں کہ اگر جنگ کل ختم ہو بھی جائے تو غزہ پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے۔ غزہ لرزا دینے والا ہوگا، یہ خوفناک نظر آئے گا۔ بجلی اور پانی کی کمی، تباہ شدہ زمین، گلیوں اور مکانات کے لحاظ سے یہ بہت خوفناک ہوگا۔ حالیہ مہینوں میں امن مذاکرات کی متعدد کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور اسرائیل اس عزم کا اظہار کرتا آیا ہے کہ جنگ صرف اس کی مکمل فتح کی صورت میں ختم ہوگی، جس میں تمام یرغمالوں کی واپسی اور حماس کا خاتمہ شامل ہے۔ حیدر مرڈوک کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔